قابل احترام قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی، ان کے ساتھ دیگر قابل احترام علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان، نگر کے غیور عوام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں قائد محترم کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے علماء کرام کا بہت ممنون ہوں کہ اتنی مصروفیات کے وقت نکال کر وہ آج ہمارے ساتھی میرے بھائی، چھوٹے بھائی محمد علی شیخ کی کو پرسہ دینے کے لیے یہاں پہنچے۔ یقیناً ہم یہ بھی تمام گلگت کے، پورے گلگت بلتستان کے عوام کا بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے جس انداز سے، جس محبت سے، جس خلوص سے محمد علی شیخ صاحب کو رخصت کیا، ہم رہتی دنیا تک ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ یہاں ہر مکتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ اہل اسماعیلیہ ہوں، چاہے اہل نور بخشہ ہوں، گویا کہ ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اور ہر قوم سے تعلق رکھنے والے عوام نے شرکت کی۔ میرے ساتھی ہونے کی نسبت سے محمد علی شیخ، آپ جانتے ہیں کہ ایک اتحاد بین المسلمین کے ایک داعی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ نہیں کہا کہ میں اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں اور انہیں اہل تشیع کے مسائل کے بارے میں بات کی ہو، قطعاً نہیں۔ انہوں نے ہر فرقے کے جو بھی بنیادی مسائل تھے، مشکلات تھے، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی اور ایک اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے۔ اور ان کے والد محترم بھی، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ بھی ایک گلگت بلتستان کے ایک ایسے ثبوت، بہادر ثبوت تھے، ایک نڈر انسان تھے کہ جو اپنی ایک بے باکی میں مشہور تھے۔ آج ظاہر ہے انہی کے ایک فرزند تھے محمد علی شیخ، جو اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے مختصر جو عرصہ سیاست میں گزارا وہ بہت ہی نمایاں رہا۔ آج اس کی یہی دلیل ہے کہ ہر مکتب فکر کے افراد، علماء کرام یہاں نگر میں آ کر ان کو پرسہ دیا۔ آج ہم یہ کہیں گے، یہاں قائد ملت بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ نہیں کہا کہ اہل تشیع کی بات کی ہو، انہوں نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی، اپنے ملک پاکستان کی مضبوطی، اس کی سلامتی اور بقا کی بات کی۔ آج مجھے، میں شیعہ ہونا کیا میری غلطی ہے؟ میں مسلمان ہوں، مجھے فخر ہے۔ اسی طرح کوئی اہل سنت ہے، کوئی اہل اسماعیلیہ ہے، کوئی اہل نور بخشی ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمیں ان تفرقات، ان تعصبات سے ہٹ کر ہمیں اپنے ملک کی سلامتی اور بقا اور اپنے گلگت بلتستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ میں ممبر اسمبلی اور محمد علی شیخ کے ایک ساتھی، قریبی ساتھی ہونے کی مناسبت سے میں یہ بھی خیر مقدم کروں گا کہ جن سیاسی قائدین نے محمد علی شیخ کی شرافت اور ان کی محبت پہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا، جس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ الرحمان نے یہاں آ کر یہ اعلان کر کے کہ بھائی ہم اگر ان کے وارثین میں سے کوئی، ان کے بھائیوں میں کوئی، اگر کوئی اس میدان میں ان کی محمد علی شیخ کی جگہ پہ آتے ہیں تو ہم اپنا نمائندہ بٹھا دیں گے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے، ہم اس بات کو سراہتے ہیں۔ ہم ان کو ان کے بیانات اور دیگر جو پارٹیاں ہیں ان کی بھی بھرپور ہمدردی ہے،
آج اہلیان نگر آپ کو سلام ہو، آپ کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ جنگ آزادی ہو یا ہر مارکہ جو بھی جنگیں ہوئی، جنگ آزادی گلگت بلتستان میں اہلیان نگر خراول دستہ ہے، اور جو بھی جنگ آزادی میں ان کا کردار ہے، کرنل حسن خان، کرنل میجر بابر، کیپٹن بابر اور دیگر جتنے بھی غازی شہید گزرے ہیں، آپ کی مرہون منت ہے۔ خیر آپ کے ساتھ پورا گلگت بلتستان تھا، لیکن اہلیان نگر کی اس جنگ آزادی میں نمایاں کردار رہا ہے۔ اس حساب سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ امن کو بھی قائم رکھنے میں گلگت بلتستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے لب کشائی مناسب تو نہیں، لیکن یہ میرے دل کے جذبات ہیں۔ آئیں ہم سب عہد کریں مملکت خداداد پاکستان کو، جو کہ اسلام کا ایک قلعہ ہے، اس کو ہم مضبوط کریں، اس کی سلامتی اور بقا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم آپس کے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو بلا کر اس عظیم مملکت کو اور عظیم بنائیں۔ اور ہم سب کی دعا ہے کہ گلگت بلتستان جو کہ ایک نمایاں دنیا پاکستان میں حیثیت رکھتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا ایک اثاثہ ہے، اس اثاثے کی قدر کی جائے۔ اور وفاق سے یہ میں اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے میں وفاقی حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ اس علاقے کی قربانیاں اپنے ملک کے لیے لازوال ہے۔ بغیر شرائط شروط کے اس علاقے کے رہنے والے غیور عوام نے اپنے ملک پاکستان سے الحاق کیا۔ ہمیں فخر ہے اپنے آباء و اجداد کے اس فیصلے پر بھی، کیونکہ ہم مسلمان تھے، ہم نے پاکستان میں ہی شامل ہونا۔ تو ہم یہ وفاق سے مطالبہ کریں گے اس وساطت سے، آپ کے اس عظیم الشان اجتماع کے حوالے سے، کہ وہ گلگت بلتستان کے غیور عوام کو ان کے بنیادی حقوق، جو آئینی حقوق ہم کہتے ہیں، ان کے بارے میں کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے، وہ کوشش میں ہے، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ ساتھ یہ بھی مطالبہ، یہ بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ اس خطے کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ دیگر پاکستان کے چاروں صوبوں سے بڑھ کے گلگت بلتستان کے غیور عوام کو ان کے جائز حق جو کہ صوبہ ہے آئینی، اور گلگت بلتستان کے غیور عوام کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی دی جائے۔ یہی محمد علی شیخ کی بھی آواز ہوتی تھی، یہی مرحوم شیخ غلام حیدر نجفی کی بھی یہی آواز تھی، اور یہی آواز اسلامی تحریک کی بھی ہے، یہی آواز ہمارے قائد محترم کی بھی ہے، اور یہی آواز گلگت بلتستان کے ہر پارٹی کے، ہر کارکن کے، ہر فرد کی یہی آواز ہے کہ اب وقت دیر ہو چکی، بہت دیر ہو چکی، 70 سال تک ہم انتظار کرتے رہے، آخر انتظار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں وفاقی حکومت سے، انشاءاللہ وہ جو کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے سرتاج عزیز کی زیر صدارت، وہ جلد سے جلد اپنے سفارشات آگے پیش کریں۔ جیسے ابھی فاٹے کو انہوں نے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں ضم کیا، بہت بڑا اصلاحات تھا، FCR کا قانون تھا، کیا گلگت بلتستان کو کیا مجبوری ہے کہ وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمائندگی دینے میں؟ آج میں اپنے کشمیری بھائیوں سے بھی، ان کے قائدین سے بھی یہ کہوں گا، خدا را گلگت بلتستان کی حقوق کی جب بات آتی ہے تو وہ آپ جو ہے ناراض ہوتے ہیں، یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ آپ نے تو اپنا انجوائے کیا ہے، آزاد کشمیر اپنی سیلف گورنمنٹ ہے، اپنا صدر ہے، اپنا وزیر اعظم، اپنی سپریم کورٹ ہے۔ کیا گلگت بلتستان کا عوام کا حق نہیں کہ یہاں سے بھی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی خدا نہ کرے ہم سٹیٹ، الگ سٹیٹ بنانے کی بات کریں گے؟ نہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پر، اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا 5واں صوبہ چاہتے ہیں، جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے، جمہوری حق ہے۔ ہم اپنے کشمیری قائدین سے بھی بتا دینا چاہتے ہیں ان کو کہ وہ گلگت بلتستان میں جب ماشاءاللہ لگا، زون 1
دیا گیا، کیا اس وقت وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، یہاں مارشل لا نہیں لگنا چاہیے؟ اس وقت تو ان کی زبانیں خاموش ہو گئی۔ آج جب ہمیں کوئی حقوق ملنے کی بات آتی ہے تو وہ لب کشائی کرتے ہیں۔ تو آئیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی جو قربانیاں ملک بنانے میں تھی، ملک کو بچانے میں ہے، اب یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اگر وفاق کی حکومت نہیں سمجھتی تو اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے جو سپر طاقت ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی قربانیوں کا صلہ، وہ اگر انسان نہیں دے گا، ملک نہیں دے گا، ملک کے حکمران نہیں دیں گے، ملک تو ہم غلطی اس پہ غلطی نہیں کہتے ہیں، ملک کے حکمرانوں کی غلطی ہم تصور کرتے ہیں۔ ملک کیا کرے گا؟ ملک تو بے بس ہے، پاکستان ہے جو ہم سب کا ملک ہے۔ تو انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس امید کے ساتھ کہ نگر کے غیور عوام، ہمیشہ سے آپ نے پاکستان کو بنانے میں بھی آپ کا کردار ہے، اب پاکستان کو بچانے میں بھی آپ کا کردار ہونا چاہیے، امن کے قیام میں بھی آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ اور محمد علی شیخ کا منشور انشاءاللہ ہم اس کو بولیں گے نہیں، ہم اسمبلی میں نہیں، باہر بھی نہیں، ان کا جو منشور تھا اتحاد بین المسلمین، انشاءاللہ اس منشور کو ہم لے کے چلیں گے آگے، اور اسمبلی میں بھرپور انداز میں ان کی کمی ہم انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن محمد علی شیخ ایک ایسا صفت والا انسان تھا جس نے کسی کو میرے خیال میں آج تک ناراض نہیں کرایا، اور اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ نگر کے غیور عوام ان کی خدمات، ان کے والد محترم کی خدمات کو یاد رکھیں گے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ مناسب سمجھیں گے تو ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے آپ خیال رکھیں گے۔ اس کے ساتھ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، علماء کرام تشریف فرمائیں، قائد محترم تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہم سنیں گے ان کی باتیں، اور ایک دفعہ پھر میں ان کے وارثین، ان کے بھائیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو میں ایک بار پھر یہی صبر و تلقین، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کو، کیونکہ یہ 2 دن کی دنیا ہے، اس سے ہم سب نے جانا ہے، ایک نے پہلے جانا ہے، ایک نے ایک سے بعد جانا ہے، جانا ہم نے سب نے ہے، جو ہماری ابدی زندگی ہے اس کے سفر کے لیے ہم مسافر ہیں۔ ایک دوسروں کو ضد عداوت نہ رکھیں، محبت رکھیں، بھائی چارگی کو قائم رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔